السلام علیکم میرے عزیزو، میں ندیم حیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو دراصل ایک سوال کے جواب کی صورت میں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ منافقت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ چہرے بدل بدل کے ملتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون منافق ہے اور کون سچا ہے، تو کس طرح سے منافق شخص کی پہچان کی جائے؟ کیا کوئی ایسی شناخت ہے، کوئی ایسی علامت ہے جس سے ہم کسی منافق کو پہچان سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص منافق ہوگا اس میں تین کوالٹیز، تو خیر میں نہیں کہوں گا اس کو، اس میں تین نشانیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وہ وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ فی زمانہ جو ہے یہ رواج کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کے چہروں سے ان کی شناخت کو نہیں کر پاتے کہ وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں، اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی ایک میں بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چڑیا اور چڑا جو ہے جنگل میں رہا کرتے تھے۔ وہ درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چڑیا کو دور سے کوئی شخص ان کی طرف آہستہ آہستہ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ چڑیا نے چڑے سے کہا کہ یہ کوئی شکاری معلوم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں شکار کر لے۔ چڑے نے بڑے اعتماد سے کہا کہ نہیں، کوئی راہگیر ہوگا جو یہاں سے گزر رہا ہوگا۔ جب وہ قریب آیا تو چڑا کہنے لگا کہ یہ تو حلیے سے اور لباس سے شکاری معلوم نہیں ہوتا، ہمیں سے کوئی خطرہ نہیں، تم بے فکر رہو۔ لیکن اچانک اس شخص نے اپنے تھیلے میں سے کمان نکالی، اس میں تیر لگایا اور چڑا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چڑیا زاروں قطار رونے لگی اور روتی ہوئی اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں فریاد لے کر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کی فریاد کو سنا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شکاری کو دربار میں پیش کیا جائے۔ شکاری دربار میں پیش ہوا اور اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو سزا چڑیا منتخب کرے گی وہی سزا اس شخص کو دی جائے گی۔ چڑیا کہتی کہ کم از کم ایک شکاری جو ہے وہ کپڑے تو شکاریوں والے پہنے، یعنی دھوکہ تو نہ دے۔ آج نہ صرف لوگ کپڑے شکاریوں والے نہیں پہنتے بلکہ چہرے پر بھی ماسک لگائے ہوتے ہیں، چہرے پر چہرہ لگائے ہوتے ہیں، ان کی بغل میں چھری ہوتی ہے اور منہ میں رام رام ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب گریکس ڈرامہ کیا کرتے تھے، یونانی ڈرامہ جب پیش کیا جاتا تھا تو وہ ایک قسم کا ماسک لگایا کرتے تھے اپنے چہرے کے اوپر، پرسونا اس کو کہتے تھے۔ پرسونا چہرے کے اوپر لگ جاتا تھا تو اصلی چہرہ جو ہے وہ چھپ جاتا تھا اس کے پیچھے۔ اب اگر وہ ایک عورت کا پرسونا ہے تو وہ کریکٹر عورت بن گیا، اگر وہ کسی فقیر کا پرسونا ہے تو وہ فقیر بن گیا، اگر وہ کسی امیر آدمی کا پرسونا ہے تو وہ امیر آدمی بن گیا۔ یعنی وہ کریکٹر پھر وہ وہ ایکٹر پھر وہ کریکٹر ہوتا تھا جس کا پرسونا وہ پہن لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہر شخص جو ہے ایسے ہی پرسونا جو ہے اپنے چہرے پر لگائے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ بیسیکلی ہمارا نا ایک سوشل سیلف ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، ہمارا ظاہر، اور ایک ہمارا پرسنل سیلف ہوتا ہے
جسے ہم باطن کہتے ہیں، جو ہمارا ایکچول ہوتا ہے. ہمارا سوشل سیلف جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے، ہماری عادات و اطوار ہیں، ہماری گفتگو ہے، ہمارا لباس ہے، ہماری ظاہری شخصیت ہے، اور ہماری جو اصلیت ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، وہ کردار ہے، وہ ہمارا اخلاق ہے. ٹھیک ہے؟ تو کردار کسی شخص کا کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، کتنا عمدہ ہو سکتا ہے، اعلیٰ ہو سکتا ہے، یہ اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک ہم اس شخص کی کہ ریئل سیلف کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. تو ڈیفینیٹلی میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. لوگوں سے میل ملاقات میں تھوڑا احتیاط برتا کریں. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. اور ایک اور جگہ پہ کسی نے کہا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. ان بازیگروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہم خود ہی بچیں گے، احتیاط کریں گے. احتیاط کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.